السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں کئی طرح کے یہودی قبائل آباد تھے، یعنی مدینہ میں اور اس کے گرد و نواح میں بہت زیادہ یہودی رہا کرتے تھے۔ انہی یہودیوں کی ایک فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ابن سیاد۔ اس کا اصل نام تھا صاف ابن سیاد اور اس کو عبداللہ بن سیاد بھی کہا جاتا تھا۔ آج کے اس سیشن کے اندر میں آپ کو اسی بچے کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں جس کو ابن سیاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے والدین کے گھر 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ 30 سال بعد ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو کانا ہوگا اور اس کے دانت بڑے بڑے ہوں گے۔ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے متعلق مزید نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کا دل تو جاگتا ہوگا لیکن اس کی آنکھیں سوتی ہوں گی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اس کے والدین کی نشانیاں کچھ اس طرح ہوں گی کہ اس کا والد لمبا تڑنگا ہوگا اور اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی، اس کی والدہ موٹی ہوگی اور دراز ہاتھوں والی ہوگی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ مدینہ کے یہودیوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور ہم اس بچے کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ علامات یاد آ گئی جو ان والدین کے متعلق بتائی گئی تھی۔ ہم نے وہ تمام نشانیاں اس بچے کے والدین میں پا لی۔ ہم نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ دونوں کہنے لگے 30 سال ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو کہ آنکھ سے کانا، بڑے دانتوں والا، کم نفع والا ہے۔ اس کی آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا۔ چنانچہ ہم ان کے پاس سے باہر نکلنے لگے تو اس وقت وہ چادر اوڑھے ہوئے دھوپ میں لیٹا ہوا تھا اور منہ سے کچھ گنگنا رہا تھا۔ ہم نے اس کے سر سے کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا، آپ لوگوں نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا، کیا تم نے ہماری بات سن لی ہے؟ اس بچے نے کہا، جی ہاں، بے شک میری آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام کو یہ پتا چلا کہ یہودیوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے متعلق وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرما دی ہیں، تو کچھ صحابہ کرام اس یہودی کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کے اس کے والدین سے ملتے ہیں تو اس کے والدین کے اندر وہی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہمارے آقا نے بہت پہلے بتا دی تھی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے والدین سے ملنے کے بعد جب ہم ان کے گھر سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو جب ہم نے اس کی چادر اس کے سر کے اوپر سے اتاری تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کہا؟ تو صحابہ نے اس بچے سے کہا کہ کیا تم نے ہماری باتوں کو سن لیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جی ہاں، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا بلکہ میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی تھی اور اس بچے کی داڑھیں اگی ہوئی تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطرہ لاحق ہوا اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہی بچہ دجال ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جوں ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کے گھر پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی اس بچے کی ماں نے اس بچے کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دے دی اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ ابو القاسم ہے۔ یہ سن کر وہ بچہ چادر سے باہر نکل آیا تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے غارت کرے، اگر اس کی ماں اس کے بچے کو انفارم نہ کرتی تو آج اس کا راز معلوم ہو جاتا کہ کیا یہ واقعی دجال ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو یہ سارا سینیریو دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے، میں اس کو ابھی قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس کے قاتل نہیں ہو، کیونکہ اس دجال کے قاتل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو تمہیں مناسب نہیں ہے کہ تم ذمیوں میں سے کسی کو قتل کرتے پھرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ
ابن سیاد کی طرف گئے۔ اس وقت ابن سیاد بنی مغالہ کے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیاد کی پشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بات کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب ابن سیاد نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد ابن سیاد نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا اور یہ پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں یعنی ابن سیاد بھی اللہ تعالیٰ کا ایک رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیاد کو پکڑا اور خوب دبایا اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیاد سے مزید پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ ایک سچا میرے پاس آتا ہے اور ایک جھوٹا میرے پاس آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیاد کو کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تم غلط اور صحیح کو گٹ مٹ کر دیتے ہو۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دل کے اندر کون سی بات چھپا کر رکھی ہے؟ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں سورۃ دخان کی ایک آیت مبارکہ تھی۔ تو ابن سیاد نے جواب دیا کہ آپ کے دل میں اس وقت دھواں ہے، دھواں ہے۔ یہ سن کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ابن سیاد سے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو اپنی حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ نہیں عمر، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس کے قاتل نہیں ہو، اس کے قاتل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو تمہیں مناسب نہیں کہ تم ذمیوں میں سے کسی کو قتل کرتے پھرو۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب انصاری کو لے کر ان کھجوروں کے درختوں کی طرف گئے جن میں ابن سیاد موجود تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کے تنوں کی آڑ لی اور چلتے رہے تاکہ ابن سیاد کو آپ کی آمد معلوم نہ ہو سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن سیاد کے قریب گئے تو ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جب ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے ابن سیاد کو کہا کہ اے صاف ابن سیاد اٹھو، دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس وقت وہ بچہ یعنی ابن سیاد کچھ گنگنا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس عورت کو کہا کہ اگر تم خاموش رہتی تو آج ہمیں اس کے کئی راز ہمارے اوپر افشا ہو جاتے اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ کیا یہ وہی دجال ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد میرے ساتھ مکہ کی طرف سفر میں روانہ ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد نے مجھے کہا کہ مجھے لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے کیونکہ وہ مجھے وہی دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دجال کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری تو بہت سی اولاد بھی ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دجال کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ دجال کافر ہوگا، جبکہ میں ابن سیاد تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ابن سیاد نے مجھے مزید بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دجال کے متعلق یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دجال نہ تو مدینہ میں انٹر ہو سکے گا اور نہ ہی مکہ میں انٹر ہو سکے گا، جبکہ میں یعنی ابن سیاد میں تو مدینہ سے سفر کر کے مکہ آ رہا ہوں، اگر میں دجال ہوتا تو میں مدینے میں کیسے رہ سکتا۔ اس کے بعد ابن سیاد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسی باتیں بتائی جو بہت ہی حیران کن تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس دجال کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن رکھتا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس دجال کے والدین کون ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر رہتا ہے، میں اس کی رہنے کی جگہ سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ یعنی ابن سیاد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اصل دجال کے متعلق جانتا ہوں، میں اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں،
اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کی پیدائش کا وقت کیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر رہ رہا ہے، میں اس کے رہنے کی جگہ بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو مجھے شک میں ڈالنا چاہتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن سیاد کو یہ آفر کی گئی کہ اگر تمہیں دجال بننے کی آفر پیش کی جائے تو کیا تم اس کو ایکسپٹ کرو گے؟ تو ابن سیاد نے کہا بالکل، اگر مجھے دجال بننے کی آفر پیش کی گئی تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ ناظرین، ابن سیاد وہی بچہ تھا جس کے متعلق بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہوا تھا کہ یہی اصل دجال ہے، لیکن یہ اصل دجال نہیں تھا۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ابن سیاد اصل دجال ہوتا تو وہ یہ الفاظ کبھی یوز نہ کرتا۔ اس نے اس روایت کے اندر یہ الفاظ یوز کیے تھے کہ مجھے اس اصل دجال کے والدین کا بھی پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ رہ رہا ہے۔ وہ اس روایت کے اندر یہ کبھی بھی نہ کہتا۔ ناظرین، دجال کے حوالے سے جو میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس کی ایک ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ابن سیاد کے حوالے سے بہت ہی اہم انفارمیشن، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل دجال تھا، یہ اصل دجال نہیں تھا۔ اصل دجال تو آج بھی سمندر کے کسی جزیرے کے اندر قید ہے۔ انشاءاللہ دجال کے اوپر جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس کی کچھ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیجئے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔